أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، قرآن کریم کے سورہ مائدہ کی یہ آیہ کریمہ کہ جو اللہ رب العزت کے راضی و خوشنود ہونے، دین کے کامل ہونے اور نعمتوں کے تمام ہونے کی خبر دے رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ احسان ہے مسلمانوں پر، یہ احسان ہے اپنے بندوں پر خالق و مالک کا کہ اس نے یہ سند عنایت فرمائی کہ اس دین سے اللہ راضی ہے، تمہارے لیے نعمتیں تمام کر دی گئی ہیں، اور پھر ہم سے تقاضا کیا کہ بس اب اس احسان کا شکریہ ہے جو تمہیں ادا کرنا ہے. شکریہ ادا کرے، اور جتنا انسان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے اتنا نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ بھی اللہ ہی کا وعدہ ہے، لئن شکرتم ازیدنکم، کہ تم شکریہ ادا کرو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان یہ تصور کرنے لگتا ہے کہ مجھ سے جو تقاضا کیا گیا وہ میری طاقت سے زیادہ ہے، مجھ پہ بہت بوجھ ڈال دیا گیا، اسلام بہت مشکل ہے، اس کے احکامات ناقابل عمل ہیں، میں 21ویں صدی میں اس پر کیسے عمل کروں جبکہ یہ 1400 سال پہلے کا دین ہے، اور اس وقت کے اعتبار سے اس کے تقاضے اس دور والوں کے لیے صحیح ہو سکتے تھے مگر میرے لیے کیوں کر اس کے تقاضے صحیح ہو سکتے ہیں. یہ دشمنان اسلام کی طرف سے پھیلائی ہوئی غلط باتیں ہیں کہ جن میں بہت سے نوجوان مبتلا ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت نے واضح طور پہ اعلان کر دیا، وہ معبود جو عادل ہے اور عدل جس کی صفت ہے، جس کے یہاں ظلم کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیسے ممکن ہے کہ وہ جتنی طاقت نہ دے اتنے کا ہم سے تقاضا کرے. لہٰذا اس نے اعلان کر دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم تم پر تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. تو کسی کے اوپر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا. جو عبادتیں ہم سے مانگی گئیں وہ عبادتیں ہم اعتبار سے ہیں، ہماری طاقت کے مطابق ہیں، طاقت سے زیادہ نہیں ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ چونکہ انسان اپنی طاقت کو نہیں پہچان پاتا لہٰذا کئی مرتبہ وہ دھوکہ کھاتا ہے. میں عرض کروں مشکل کیا ہوتی ہے. ایک طالب علم نے امتحان میں 80% نمبر حاصل کیے اور دوسرے نے اسی امتحان میں 60% نمبر حاصل کیے. دونوں کامیاب ہوئے. جب دونوں اپنے استاد کے پاس پہنچے اپنی مارک شیٹس لے کر، تو جس نے 60% حاصل کیے تھے استاد نے اس کی بہت تعریف کی، اسے گلے سے لگایا
اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور اس سے کہا کہ شاباش، تم نے بہت محنت کی، تم نے بہت اچھا کام کیا اور میں تمہارے نتیجے سے بہت خوش ہوں۔ اس کے برعکس جو دوسرا 80% لے کے کھڑا ہوا ہے، اس کی مارک شیٹ استاد نے دیکھی اور اس کے بعد کہا کہ مجھے تم سے ایسی امید نہ تھی، تم میری امیدوں پہ کھرے نہیں اترے۔ تو وہ حیران ہو گیا اور اس نے کہا کہ جو 60% نمبر لے کے آیا، اس کی پیشانی چوم رہے ہیں، اس کو گلے سے لگا رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور میں جو 80% لیے ہوئے کھڑا ہوں، مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم سے یہ امید نہیں تھی، یہ تو ناانصافی ہے۔ تب استاد نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں تمہاری صلاحیت کو بھی جانتا ہوں، اس کی صلاحیت کو بھی جانتا ہوں۔ مجھے امید تھی کہ وہ صرف پاس ہو سکے گا، اگر 50% اس کے آ جائیں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اس نے اپنی طاقت سے زیادہ محنت کی اور وہ اتنی محنت کر کے 60% تک پہنچ گیا، لہٰذا میری نظر میں وہ لائق تعریف ہے۔ اور تمہاری صلاحیت 95% لانے کی تھی، تم صرف 80% پر رک گئے، اس لیے مجھے تم سے مایوسی ہو رہی ہے۔ تو ہر ایک کو پرکھا جائے گا اس کی طاقت کے اعتبار سے کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اللہ نے جتنی صلاحیت ہمارے اندر رکھی، جتنی طاقت ہمیں دی، اسی کے مطابق وہ ہم سے نتیجہ چاہتا ہے، اسی کے مطابق وہ ہم سے عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ کسی کو دولت دے کر آزمایا، کسی سے دولت لے کر آزمایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو طاقتور بنایا، کسی کو کمزور بنایا، کسی کو صحت دی، کسی کو بیماری دی۔ ہر ایک کا امتحان اسی کے اعتبار سے ہو رہا ہے کہ جو کچھ اسے حاصل ہے۔ یعنی اگر میں واضح طور پر کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا کمپٹیشن میرے بھائی کے ساتھ نہیں ہے، میرے ہمسائے کے ساتھ نہیں ہے، میرے ہم جماعت کے ساتھ نہیں ہے، میرے دوست کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اصل میں میرا کمپٹیشن میرے اپنے باطن کے ساتھ ہے، میری اپنی اندر کی شخصیت کے ساتھ ہے، میرے اپنے پوٹینشل کے ساتھ ہے کہ میں کتنا اس کو ابھار سکتا ہوں اور کتنا اچھا کارنامہ انجام دے سکتا ہوں۔ بس یہ راز اگر بندہ سمجھ میں آ جائے تو شکوہ و شکایت کے الفاظ اس کی زبان پر نہ آئیں اور یہ سمجھ جائے۔ مسئلہ کیا ہے کہ کچھ لوگ دین کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں، مگر وہی بات جو میں نے پہلے دن بھی عرض کی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ عبادات کو بجا لاؤں اور ایک دیندار انسان بن جاؤں۔ دیندار بننا یہ اپنا مقصد بناتے ہیں، اور پھر صبح سے لے کر شام تک، بالغ ہونے سے لے کر ضعیف ہونے تک، صحت مند سے ہو کر کمزور ہونے تک، ہر وقت ان کو یہ فکر رہتی ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی مجھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ میں واجبات کو تو بجا ہی لاؤں، مگر واجبات بجا لانے کے بعد بھی میں بیٹھ نہ جاؤں، بلکہ ہر چھوٹے مستحب کو بھی انجام دوں۔ تمام دعائیں میں رب کی بارگاہ میں مانگ لوں، تمام اعمال جن کا حکم دیا گیا ہے وہ بجا لاؤں، تمام تسبیحات جو روایات کے اندر آئی ہیں وہ ہر تسبیح کا ورد کر کے، ہر وظیفے پہ عمل کر کے میں اپنے آپ کو بلند کر لوں۔ یہ بہت اچھا رویہ ہے، لیکن ایک بات جو یہاں پہ قابل غور ہے کہ یہ دیندار ہونا تو ہے، مگر دیندار سے آگے کا ایک درجہ ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں پرہیزگار ہونا۔ وہاں اصل پرکھ ہوگی، اس لیے کہ مسئلہ کیا ہے، میں اچھا بن جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں، مجھ سے کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے۔ اگر بیوی بچے مذہب سے دور ہیں تو رہیں، مگر مجھ کو نیک ہو جانا چاہیے۔ اگر میرے پڑوسی اللہ کو نہیں جانتے تو نہ جانیں، مگر میں اپنی معرفت کے اعتبار سے عمل کر کے اپنے درجات کو بلند کرتا چلا جاؤں۔ یعنی ان لوگوں کو کہ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، غلط فہمی نہ ہو، برا نہ مانیے، پہلے پوری گفتگو کو سن لیں تب کوئی نتیجہ نکالیں، کہ جن لوگوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں انہیں دیندار بننے کا شوق تو ہوتا ہے، مگر اکثر گناہوں سے بچنے کا شوق نہیں ہوتا۔ نیکیاں کریں زیادہ سے زیادہ، لیکن وہی زبان
جس کو وقف کر دیا کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ وظیفہ انجام دے، زیادہ سے زیادہ ذکر خدا میں مصروف رہے، پھر وہ اس بات کی طرف توجہ نہیں رکھ پاتے کہ اس زبان کو غیبت سے پاکیزہ بھی رکھنا ہے، اس زبان پر کبھی گالی بھی نہیں آنی چاہیے۔ نتیجہ اس کا کیا؟ وہی جو اقبال نے کہا کہ انداز بیاں اگرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ دو طرح کے مذہب، دو طرح کے دیندار، دو طرح کے عمل کرنے والے، ان دونوں کا تذکرہ اقبال کر رہے ہیں کہ ایک وہ ہے کہ جو مسلسل اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، وہ جو مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست ہے، اور وہ جو وسعت افلاک میں بھی تکبیر مسلسل ہے، وہ انسان ہے جو ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے کہ خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ بس ہر وقت ایک جگہ اس نے پکڑ لی ہے، وہاں بیٹھ کر تسبیح و مناجات کرتا رہتا ہے۔ اور اس کا مذہب کیسا ہے؟ اقبال کہتے ہیں یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، کہ جیسے درخت اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، درخت چل نہیں سکتے، اگرچہ ان میں بھی نشو و نما ہوتی ہے، اگرچہ جمادات بھی نمو پاتے ہیں، مگر وہ اس اعتبار سے نہیں کہ جہاں اس کا تقابل انسان سے کیا جا سکے۔ انسان کے مقابلے میں جیسے وہ ساکت و جامد ہیں، اسی طرح ایک فعال، ایک متحرک عبادت گزار کے مقابلے میں یہ دوسرا عبادت گزار جس نے یہ سمجھ لیا کہ زیادہ سے زیادہ مجھ کو نیکیاں سمیٹ لینی ہیں، مگر جو اس طرف نہیں توجہ کرتا کہ میں اپنی کمیوں کی طرف بھی تو دھیان دوں کہ میرے اندر کمیاں کیا ہیں، میں یہ بھی تو دیکھوں کہ میرے آس پاس میں جو لوگ ہیں وہ دین سے کتنے وابستہ ہیں، بس یہ خیال نہ ہو اور بڑھتا چلا جائے۔ یعنی اگر آج کی اصطلاح میں ان دونوں کو بیان کرنے کے لیے آسان الفاظ استعمال کرنا چاہوں تو میں کہہ سکتا ہوں ایک ووٹر ہے، دوسرا سپورٹر ہے۔ ووٹر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا ووٹ تو کسی شخص کے حق میں کاسٹ کرتا ہے، اس کو ڈالتا ہے، لیکن بس یہاں پہ اس کی بات ختم ہو گئی۔ سپورٹر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بھی وقف کر دیتا ہے، جو اپنے پورے خاندان کے ووٹس بھی دلواتا ہے، جو اپنے پورے علاقے والوں، وہ ہر وقت یہ کوشش کرتا ہے، چونکہ وہ سپورٹر ہے، لہٰذا ہر وقت اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جس کا سپورٹر ہوں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا سپورٹر بنا سکوں، زیادہ سے زیادہ ووٹ اس کے حق میں کاسٹ کرا سکوں۔ بس یہی فرق ہے، ایک کو نیکیاں کرنی ہیں اور نیکیاں جمع کرنے پر ہی اکتفا کر لینا ہے، پھر یہی نیکیاں ہیں جو اس کو تکبر کے مرض میں مبتلا کر دیتی ہیں، جسے میں عرض کروں گا۔ دوسرا جس کو نیکیاں کرنے کا شوق تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ اپنے گناہوں کو کم کرنے کا شوق بھی ہے، اور دوسروں کو گناہوں کی نجات سے آزاد کرا کر ان کو نیکیوں کی طرف بلانے کا شوق بھی ہے۔ یعنی ایک طرف صرف عبادت ہے، دوسری طرف عبادت کے ساتھ دعوت ہے، اللہ کی طرف دعوت۔ ایک طرف صرف نیکیوں کو بجا لانے کا شوق ہے، دوسری طرف خود احتسابی ہے کہ میرے اندر یہ خرابی تو نہیں ہے۔ بہت سے اصحاب کے بارے میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ وہ پیغمبر کی خدمت میں آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ ہم تو منافق ہو گئے، اس لیے کہ ہم نے اپنے اندر منافقوں والی صفات پائی ہیں۔ یا رسول اللہ میں تو بخیل ہوں، میں نے بہت سی مرتبہ دیکھا کہ میں چاہتا تھا کہ کچھ صدقہ و خیرات کروں، لیکن جیسے کسی نے ہاتھ پکڑ کے میرا روک دیا ہو۔ تو یہ خرابیاں جو ان کے اندر ہیں وہ ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور یہی توجہ کرنا ان کو بلند کرتا ہے، پرواز عطا کرتا ہے۔ دوسری طرف اگر صرف یہی دیکھتا رہے، اب میں نے کتنی مرتبہ قرآن کو ختم کر لیا، قرآن کریم کا کتنی مرتبہ دورہ ہو گیا، کتنی دعاؤں کو کتنی مرتبہ پڑھ لیا، ہر دن میں اتنے اعمال انجام دیتا ہوں تو پھر یہ مہینے کے اتنے اعمال ہو گئے اور سال کے اتنے اعمال ہو گئے، تو کتنی نیکیاں میں نے جمع کر لیں۔ تو پھر یہی اگر خود احتسابی کے ساتھ نہیں ہے، اگر اس طرف توجہ نہیں ہے کہ دونوں کام انجام دینے ہیں، تو پھر یہی انسان کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ تکبر تک لے جانے والا سب سے خوفناک راستہ ہے، اس لیے کہ یہاں انسان تصور بھی نہیں کر پاتا کہ میرے اندر تکبر کا مرض پیدا ہو گیا ہے۔ بس ایک
یہ تصور تو تب کھل کے سامنے آتا ہے جب وہ کسی آزمائش سے گزرتا ہے، ورنہ انا خیر منکم کی زبان پر اس کے صدا رہتی ہے، اور وہ اسی کے اندر مست رہتا ہے کہ میں اوروں سے بہتر ہوں۔ ابلیس کے بارے میں یہ ملتا ہے، ابلیس کا نام ابلیس نہیں ہے، بلکہ اس کا نام تو روایات کے اندر حارث آیا ہے، جو جنات میں سے تھا۔ پھر جب یہ رب کی بارگاہ میں پہنچا تو عزازیل اس کا نام پڑا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا عزیز، اتنا بلند اس نے اپنے آپ کو کیا کہ اس کی بارگاہ میں اس کو ایک درجہ حاصل ہو گیا۔ پھر جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو یہ ابلیس بن گیا، اور جب اس کو نکالا گیا تو یہ شیطان اس میں جنس ہے۔ ہر ایک انسان کے اوپر جو کسی کو فریب دیتا ہو، دھوکہ دیتا ہو، جو شیطانوں والے کام کرتا ہو، وہ شیطان کہلائے گا، اور جب الشیطان کہیں گے تو اس سے مراد ابلیس اور عزازیل ہوگا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنی عبادتوں سے جس نے اپنے آپ کو اتنا بلند کیا، وہ اپنے آپ کو عبادتوں کے تکبر سے بچا نہیں پایا۔ نتیجہ یہ ہے کہ پہلے ہی اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ ان قریب تم میں سے ایک ہے، اے آسمان کے بسنے والو، ایک تم میں سے ایسا ہے جو ان قریب ہمارے حکم کی مخالفت کرنے والا ہے۔ جب اس بات کو، اس اعلان پروردگار کو ملائکہ نے سنا تو وہ بہت پریشان ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حکم خدا کے مخالف ہو کر اپنی آخرت کو برباد کر لیں، ہم جہنم کی غذا بن جائیں۔ سب پریشان ہوئے، تمام ملائکہ جمع ہوئے، سب نے ایک دوسرے سے یہ بات بتانی شروع کی کہ ایسا اعلان ہوا ہے، کہیں وہ میں نہ ہو جاؤں، کہیں وہ میں نہ ہوں، کہیں وہ میں نہ ہوں۔ اور پھر یہ سب مل کے عزازیل کے پاس آئے کہ یہ رب کی بارگاہ میں بڑا مقرب ہے، اسے دربار معبود میں بہت بڑا مقام حاصل ہے، لہٰذا چلو اس سے کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کرے، اس لیے کہ دعا اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم دعا کرو تو میں قبول کروں گا۔ لہٰذا سب پہنچے۔ ادعونی استجب لکم کی ذہن میں معنی کو لیے ہوئے سب پہنچے اس کے پاس، اور سب نے پہنچ کے کہا کہ اللہ نے ایسا اعلان کیا ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ہم میں سے کوئی نہ ہو کہ جو راندِ بارگاہ قرار پائے، جو اللہ کا نافرمان بنے، جو سرکش ہو جائے، جس کی عبادتیں اس کو فائدہ نہ پہنچائیں، جس کے سجدے اس کے کام نہ آئیں، اور جہنم کی غذا بن جائے، یہاں سے نکال دیا جائے۔ لہٰذا آپ برگزیدہ ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ زیادہ مقرب ہیں، آپ دعا کریں کہ کہیں ہم میں سے کوئی وہ نافرمان قرار نہ پائے۔ اس وقت اس نے دعا کی، سب کے لیے دعا کی، ہاتھ کو اٹھایا اور کہا کہ پالنے والے ان میں سے کوئی قرار نہ پائے جو تیرا نافرمان ہو۔ مگر چونکہ وہی عبادتوں کا تکبر تھا، لہٰذا اپنے آپ کو شامل کرنا بھول گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ جب یہ اعلان ہوا ہے اور اس اعلان نے اتنا اضطراب اور بے چینی پیدا کر دی ملائکہ کے اندر، تو مجھے بھی بے چین ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں بھی تو وہ ہو سکتا ہوں۔ نہیں تصور کیا وہی عبادتوں کا تکبر جس کو مولا کائنات بیان فرما رہے ہیں خطبہ قاصیہ میں، جو نہج البلاغہ کے طویل ترین خطبات میں ہے، کہ جس میں مولا کہہ رہے ہیں کہ 6000 سال کا عبادت کرنے والا اپنے اسی تکبر کی بنیاد پر اللہ کے مقابلے پر آ گیا اور راندِ بارگاہ قرار پایا۔ تو یہ دونوں طرح کے افراد موجود ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان میں سے کہاں ہیں۔ 11 مرتبہ قرآن کریم کے اندر لفظ ابلیس آیا، اور شیطان اور اس کے شیاطین جو الفاظ آئے ہیں ان کو اگر کاؤنٹ کر لیں تو 88 مرتبہ، اور جہاں آیا آپ کو نظر آئے گا کہ کسی نہ کسی اعتبار سے اس کا تکبر، واستکبر وکان من الکافرین، کس چیز نے تجھ کو روک دیا؟ تکبر نے روکا، وہی تکبر بار بار آتا ہے۔ تو دینداری سے جو مرض پیدا ہو سکتا ہے، اگر دینداری پر انسان یہ نظر نہ رکھے کہ یہ مجھے کہیں لے جانے کے لیے ہے، یہ مجھے بلند کرنے کے لیے ہے، اگر دینداری کو وہ محدود کر دے انہی عبادات تک کہ جن کا تصور اس کے ذہن میں، اور یہ نہ سمجھے کہ عبادت کل زندگی ہے، جو میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، تو اس سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کا علاج ہے پھر پرہیزگاری سے۔ پرہیزگاری کہ جہاں انسان کو یہ فکر رہتی ہے کہ برائیاں دور ہوتی چلی جائیں، انسان برائیوں سے ہٹتا چلا جائے۔ کامیابی کا راستہ قرآن کریم بتا رہا ہے، اور کیسے بتا رہا ہے
واضح انداز میں بتا رہا ہے، قسمیں کھا کھا کے بتا رہا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها قد افلح من زکاها۔ 11 قسمیں کھانے کے بعد یہ بات میں نے شاید اس سے پہلے بھی عرض کی ہے کہ یہ قرآن کریم کا یہ خاص سورہ، اس کو آپ سامنے رکھ کے جب اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، ایک باپ ہے جو اپنے بچے کی تربیت کر رہا ہے، بلکہ باپ سے بھی زیادہ ماں کا لہجہ، چونکہ ماں کے لہجے میں ایک نرمی ہوتی ہے، باپ بھی تربیت کرتا ہے، ماں بھی تربیت کرتی ہے، مگر ماں کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے کو کوئی بات بتا رہی ہے تو گلے سے لگا کر، پیشانی چوم کر، بار بار وہ انداز آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ روٹھا جا رہا ہے، منہ گھمائے لے رہا ہے، منہ پھلائے بیٹھا ہے، اور یہ بار بار اس کو اپنے سے قریب کر رہی ہے، وہ اپنا ہاتھ چھڑا رہا ہے اور یہ ہاتھ اس کا پکڑ کے اپنے سے قریب کر کے اس کی پیشانی چوم کے کہہ رہی ہے، میرے بچے یہ دوست تجھے تباہ کر دیں گے، یہ تجھے برباد کر دیں گے، یہ تو کن لوگوں کے چکر میں پڑ گیا، یہ کون سی صحبت تو نے اختیار کر لی، اگر تو نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو تو تباہ و برباد ہو جائے گا، واپس آ جا، پلٹ جا۔ اور وہ نہیں مانتا تو پھر ماں قسمیں کھانے لگتی ہے، میں تیرے سر کی قسم کھا کے کہتی ہوں، میں اپنی جان کی قسم کھا کے کہتی ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ جو میں تجھ سے کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ کتنے لوگ تھے جو اس راستے پر چل کے برباد ہو گئے جس پر تو چل رہا ہے، تجھے ابھی اندازہ نہیں ہے، تو ابھی نہیں جانتا، لہٰذا واپس پلٹا۔ پھر بھی نہیں وہ مانتا اور جانے لگتا ہے، تو اب پھر ماں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی مثال دیتی ہے۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ وہ کہتی ہے کہ دیکھ فلاں شخص جو تھا تجھے نہیں معلوم، اس کا بچہ بھی ایسے ہی تھا اور اس نے بھی اسے بہت سمجھایا اور وہ نہیں مانا، اور پھر اس کے بعد انجام کیا ہوا کہ دیکھ آج وہ مثال کے طور پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، یا مثال کے طور پر آج وہ فلاں حادثے کا شکار ہوا اور اس کے بعد اب وہ زندگی بھر معذور ہو گیا، زندگی بھر کے لیے معذوری کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ انداز جو ماں کا ہوتا ہے وہی انداز کے پہلے قسم کھا کھا کے بتایا جا رہا ہے کہ قسم، چاند کی قسم، سورج کی قسم، دن کی قسم، 11 قسمیں کھانے کے بعد اب بتایا گیا کہ کیا ہے، حقیقت کو سمجھ لو، اور حقیقت کیا ہے، قد افلح من زکاہا، بس جس نے پاکیزگی اختیار کر لی وہی کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساہا، برباد کون ہوا کہ جو فلاح، جو پاکیزگی اختیار نہ کر سکا۔ یعنی متوجہ، کتنا متوجہ کیا گیا، قسم کھانے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ قسم کھانے کے بعد کسی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یا قسم کھا کے یہ بات کہی گئی لہٰذا ہمارے لیے یہ قسمیں کھائیں، اور کھاتے کھاتے وہ آیا کہ تیری جان کی قسم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ اور پھر اس کے بعد بھی اگر بات واضح نہ ہو تو اب جب وہ جیسے ماں کا طریقہ میں نے عرض کیا کہ وہ کہانی اب سنانے لگتی ہے، یہاں بھی کہانی کہ تو ایک قوم تھی، قوم سمود، کہ جس نے جناب صالح کی بات کو نہ مانا، اونٹ کی ٹانگوں کو کاٹ ڈالا، کوچوں کو کاٹ دیا، اور پھر اس کے اوپر عذاب آیا۔ یہ ساری باتیں تو یہاں راز بتا دیا گیا کہ کامیاب کون، جو پاکیزہ کیسے ہو انسان۔ میں عرض کر چکا ہوں یہ جملہ کئی مرتبہ، میں نے کہا کہ انسان حیوان نقال ہے، اس کے سامنے جب تک کوئی نمونہ نہ ہو اس وقت قدم نہیں آگے بڑھا سکتا، لہٰذا یہاں کامیابی کی سند دی گئی کہ کیا ہے کامیابی کی سند، پاکیزہ کرنا، زکاہا۔ وہیں اب بتایا جا رہا ہے پیغمبر اکرم کا تعارف کراتے ہوئے کہ پیغمبر کون ہیں، پیغمبر اکرم یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ویزکیہم، تزکیہ کرتے ہیں، تزکیہ کرنے والے، پاکیزہ کرنے والے۔ اور پھر پیغمبر کے بعد والی ہستیاں کون ہیں جو انسان کو پاکیزہ کریں اور کمال تک پہنچائیں، وہاں پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ کون ہستیاں ہیں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک کتاب خدا ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں، ان دونوں سے متمسک ہو جانا، ان دونوں سے وابستہ ہو جانا۔ تو یہ ہے وہ نورانی سلسلہ، وہ سیرت جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں کہ یہ سیرت ہمیں کمال تک پہنچانے کے لیے ہے۔ اب پھر پلٹ کے آؤں اپنی بات کی طرف کہ پھر بلند کیا چیز کرے گی، صرف دیندار ہونا نہیں بلکہ پرہیزگار ہونا،
یہ پاکیزہ ہونا، اور وہ کب ممکن ہوگا؟ وہ ممکن اس وقت کہ جب انسان یہ خیال رکھے کہ صرف نیکیوں کو جمع کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا، پھر اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو اور اپنے تمام حلقے کو جہاں تک ممکن ہو، جتنی طاقت ہو، جتنی صلاحیت ہو، جتنی دور تک آواز جا سکتی ہو، جتنی طرح کے وسائل تم کو مہیا ہوں، اس اعتبار سے اس دعوت کو دینا۔ دیکھیے نیکیاں، اور ایک بات واضح کرتا چلوں، نیکیاں، ہر نیکی کا انجام دینا ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہر نیکی کا انجام دینا ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تاجروں کے لیے نیکیاں کچھ اور ہیں، حاکموں کے لیے کچھ اور ہیں۔ جو حاکم کے لیے نیکی ہے، جو حاکم کے لیے حکم ہے، کچھ ایسے مخصوص احکام ہوں گے جو عوام کے لیے نہیں ہوں گے۔ جو تاجر کے لیے ہے، وہ اس کے یہاں کام کرنے والے مزدور کے لیے نہیں ہوں گے۔ کچھ شادی شدہ لوگوں کی نیکیاں ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں غیر شادی شدہ شامل نہیں ہیں۔ صحت مند لوگوں کی کچھ نیکیاں ہیں۔ تو اس اعتبار سے مثال کے طور پر حج امیروں کے لیے نیکی ہے، غریبوں کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو مالدار ہیں ان کے لیے ہے، جو بیچارہ مسکین ہو اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہیں پر یہ بتایا گیا، تو ایک تو یہ اس بات کو واضح رکھا جائے کہ نیکیاں تمام اعتبار سے، ہر اعتبار سے بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہیں، نیکیوں میں فرق آتا رہتا ہے۔ ایک انسان صحت کے عالم میں جو چیزیں انجام دیتا ہے، اگر صحت مند ہے پورے روزے رکھے گا، اگر واقعی بیمار ہو گیا ہے، ایسا بیمار کہ جس کو طبیب بیمار ڈکلیئر کر دے اور بتا دے کہ اس کے لیے روزے رکھنا مضر صحت ہے، تو اب روزوں کی عبادت اس کے لیے نہیں رہے گی۔ ایک شخص اپنے گھر میں ہے تو پوری نماز پڑھے گا، اپنے گھر سے نکلا مسافر ہو گیا تو اب اس کو آدھی نماز پڑھنی ہے۔ ایک شخص آپ کہیں کہ بھائی سب زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا بھائی میں مسکین ہوں، میں تو خود زکوٰۃ کا مستحق ہوں، لہٰذا میں کہاں سے نکالوں؟ تو نیکیاں بدلتی رہتی ہیں، لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ چونکہ بتا دیا گیا کہ قد افلح من زکاہا، اور تعارف کرا دیا گیا کہ پیغمبر کون ہیں، تزکیہ نفس کرنے والے، اولاد پیغمبر، نسل پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کون ہیں، تمہیں پاکیزہ کرنے والے۔ تو اب ان کی محبت اور ان کی ولایت کی جہاں بات آئی تو وہاں واضح کر دیا گیا، نماز سفر میں آدھی ہو سکتی ہے، روزہ بیماری میں معاف ہو سکتا ہے، زکوٰۃ مسکین نہیں دے گا، لیکن محبت و مودت اہل بیت وہ ہے، ولایت اہل بیت وہ ہے کہ جو بیمار کے لیے بھی ہے، صحت مند کے لیے بھی ہے، جو امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، جو مسافر کے لیے بھی ہے، گھر پہ رہنے والے کے لیے بھی ہے، ہر حال میں محبت کرنی ہے۔ تو ایک بات تو یہ واضح رکھیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہی کی محبت ہے کہ جو ایک غریب کو غریب رہتے ہوئے کامیاب کرے گی، امیر کو امیر رہتے ہوئے کامیاب کرے گی، جو ایک صحت مند کو صحت رہتے ہوئے کامیاب کرے گی، ایک بیمار کو بیماری رہتے ہوئے کامیاب کرے گی۔ اگر واقعاً ان سے ویسی محبت کر لی، چونکہ عرض کر چکا ہوں کہ محبت محرک عمل ہوتی ہے، محبت انسان کو شوق دلاتی ہے عمل کرنے کا، اور جب کسی کے قدموں پر چلتا ہے، کسی کے قدموں پر چل کے آگے بڑھتا ہے تو کوشش کرتا ہے ویسا ہی بننے کی، ویسی ہی خوبیاں پیدا کرنے کی۔ اب پھر پلٹ کے وہاں پہ آؤں جہاں سے بات عرض کر رہا تھا کہ دیندار اور پرہیزگار، تو دیندار کے لیے نیکیوں کا جمع کر لینا، نیکیاں ہر ایک کے لیے ایک سی نہیں، لیکن نیکیاں ہر نیکی ہر شخص کے لیے نہیں ہے، مگر گناہ سے بچنا ہر شخص کے لیے، ہر عمر والے کے لیے، جب سے وہ بالغ ہوا، مرد اور عورت سب کے لیے، امیر اور غریب سب کے لیے، لہذا گناہوں سے بچنا سب کے لیے ہے۔ کیسے آگے بڑھے، کس طرح سے کامیاب کر لے؟ اصل میں ہوتا کیا ہے، جو بات میں نے شروع میں عرض کی، جہاں سے بات کی ابتدا کی، کہ انسان یہ بہانے تلاش کرتا ہے، ارے صاحب کیا کریں، میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں تھی، بوجھ مجھ پر زیادہ ڈال دیا گیا، ذرا دوسروں کو دیکھیے، چونکہ دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے، ارے ان کو دیکھیے وہ بھی تو ہماری طرح ہیں، لیکن وہ دیکھیے ان کو کتنی چیزیں، ہو سکتا ہے جس چیز میں آپ دیکھ رہے ہوں، دولت ان کے پاس بہت زیادہ ہے، مگر آپ کو نہیں معلوم کہ صحت آپ کی ان سے کہیں زیادہ اچھی ہو۔ تو اس اعتبار سے یوں ہر ایک کو
پرکھنا اور ظاہری طور پر دیکھ کر یہ اپنے آپ سے تقابل کر لینا یہ مناسب نہیں ہوتا، بلکہ یہ خرابی پیدا کب ہوتی ہے کہ انسان کو ساری خرابیوں کی جڑ بتایا گیا، ساری بیماریوں کی، وہ انسان کا معدہ ہے. یہ اگر مریض ہے تو انسان بہت ساری بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی. اسی لیے کہا گیا کہ معدے کی اصلاح کرتا رہے انسان، بدہضمی نہ ہونے دے. تو یہ بدہضمی ہے جو اصل میں انسان کو پریشان کرتی ہے. بدہضمی صرف معدے کی نہیں ہے، بلکہ بدہضمی مختلف قسم کی ہوتی ہے. اگر انسان کو کسی کی بات ہضم نہ ہو تو چغلی کرنے لگتا ہے، کسی کو اپنی تعریف پسند نہ ہو، اپنی تعریف پسند ہو، حد سے زیادہ پسند ہو، اور اپنی تعریف ہضم نہ ہو تو خود پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے. کسی کو تنقید پسند نہ ہو، دوسرے سے شکایت پیدا ہو جاتی ہے، ناراض ہو جاتا ہے صاحب میرے اوپر تنقید کی. کسی کو دولت ہضم نہ ہو رہی ہو، تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. کسی دوسرے کی ترقی ہضم نہ ہو رہی ہو، حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. دکھ اور غم ہضم نہ ہو رہا ہو انسان سے، شکوہ و شکایت مایوسی تک پہنچا دیتی ہے، مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے. لہٰذا اپنا ہاضمہ درست کرنے کی سب کو ضرورت ہے. ہاضمہ صرف یہ والا نہیں، بلکہ ہاضمہ اس اعتبار سے اپنا درست کریں کہ اگر میرے اللہ نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے تو پھر یقیناً وہ مجھے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، مگر اس کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. اس نے میرے لیے یہ پسند کیا ہے تو میرے لیے یہی بہتر ہے. جب یہ تصور کر کے آگے بڑھے گا تب وہ ایک دوسرا ہی انسان بنا ہوا نظر آئے گا. کیسے کامیاب کریں؟ مثال دے رہا ہے قرآن کریم. قرآن کریم میں ایک قوم کا تذکرہ کیا گیا، قوم سبت. کون سی ہے یہ قوم؟ بحر قلزم کے نزدیک ماہی گیروں کی ایک بستی ہے. چونکہ دریا کے کنارے رہتے ہیں لہٰذا ان کی فصلیں بھی اچھی ہوتی ہیں، ان کے یہاں باغ بھی ہیں، اور مزید یہ کہ دریا جس کے اندر مچھلیاں بہت ہیں، ان کی تجارت ہے، یہاں سے مچھلیاں پکڑتے ہیں اور پھر ان مچھلیوں کو بازار میں فروخت کرتے ہیں. بڑے بڑے تاجر آ جاتے ہیں. اللہ نے ایک نبی کو ان کے درمیان بھیجا اور انہوں نے آ کر حکم دیا کہ اے بستی والو، اللہ نے تم کو اتنی عنایتیں تمہارے اوپر کی ہیں، اتنی مہربانیاں، اتنا تمہیں بہترین مسکن عطا کیا، تو اب تم پر بھی لازم ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو. یہ کون تھے؟ جناب داؤد تھے، جو اپنی قوم سے کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اب شکرانے نعمت کرنا ہے تاکہ نعمتوں میں اضافہ ہو. لہذا اپنے آپ سے ایک کمٹمنٹ کرو، ایک وعدہ کرو کہ تم ہفتے میں ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے مقرر کر لو گے اور پھر اس دن کوئی اور کام نہیں کرو گے. جو ایک دن عبادت کے لیے معین کرو گے. دیکھیے شریعت چونکہ ہر دور میں بدلتی رہی، شریعت کیوں بدلتی رہی یہ بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا کسی مجلس میں. دین نہیں بدلا مگر شریعت بدلی ہے. اس کے پیچھے کیا راز ہیں یہ بات آئے گی گفتگو میں. تو یہ جو بحر قلزم کے نزدیک رہتے تھے ان سے جناب داؤد نے کہا کہ ایک دن عبادت کے لیے معین کر لو، اور جو ایک دن تم معین کرو گے تم کو اختیار ہے معین کرنے کا. پھر مگر یاد رکھو اس دن بازار نہیں کھلیں گے، اس دن تجارت نہیں ہوگی، اس دن مچھلیاں نہیں پکڑی جائیں گی، اس دن بازار میں لے جا کے فروخت نہیں کیا جائے گا. اس دن بس عبادت ہوگی اللہ کی عبادت. تو سب نے مل کے طے کیا کہ بہترین دن اس کام کے لیے سیٹرڈے ہے. لہٰذا ہم ہفتے کے روز مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، بازار نہیں سجائیں گے، منڈی میں نہیں جائیں گے، کوئی اور مصروفیت نہیں، بس اس دن صرف عبادت ہوگی اللہ کی. اور اس کے بعد یہ اپنے وعدے پر آگے بڑھے. پیغمبر نے ان کو بتا دیا تھا کہ دیکھو اللہ کی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے، لہٰذا یہ نہ سمجھنا کہ تم نے یہ کہہ دیا، وعدہ کر لیا تو اب تمہارے لیے کوئی امتحان نہیں ہوگا، تم کو آزمایا جائے گا. اللہ کی یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے کہ وہ آزماتا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو آزمائش کے لیے تیار کر لینا. اب آزمائش ان کی کیا ہوئی کہ جس دن کو انہوں نے معین کیا
اس دن اتنی مچھلیاں آ کے موجوں کے اوپر اٹکھیلیاں کرنے لگتی تھیں کہ یہ دیکھتے رہ جاتے تھے کہ آج اتنی مچھلیاں ہیں، اور باقی دنوں میں مچھلیاں پانی کی تہ میں چلی جاتی تھیں، سطح سمندر پہ آتی تھی۔ ہفتے کے دن وہ ہے ان کی عبادت کا دن، اس دن کا اللہ سے وعدہ کیا ہے، لہٰذا اس دن مچھلی پکڑ نہیں سکتے، بازار اس دن بند رکھنے ہیں، تجارت میں اس دن حصہ نہیں لینا۔ اسی دن اتنی مچھلیاں موجود ہیں اور باقی دنوں میں جال ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، بہت کم مچھلیاں پھنستی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ اتنی مچھلیاں اس دن، اور اس دن ہمیں عبادت کرنی ہے، وعدہ کر چکے ہیں، مگر کوئی ترکیب نکالنی چاہیے۔ یہ انسان کا فریب نظر ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے رب کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے ترکیب نکالی۔ اور کیا ترکیب نکالی؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جمعے کے دن جال ڈال دیں گے، ہفتے کے دن عبادت کریں گے، اتوار کے دن جال کھینچ لیں گے، تو جو مچھلیاں آئیں گی ہفتے میں وہ جال کے اندر پھنسی رہیں گی، ہم ان کو ہفتے میں پکڑیں گے نہیں، ہم تو ان کو اتوار میں پکڑیں گے۔ بات انہوں نے آپس میں طے کر لی، جال ڈالا، اور جال ڈالنے کے بعد ہفتے کے دن صبح صبح سب آ کے مسجدوں کے اندر، عبادت گاہوں کے اندر بیٹھ گئے، اللہ اللہ اللہ، سجدے ہو رہے ہیں، تسبیح ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، ذکر خدا ہو رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے ایک دوسرے کو، اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں۔ پیغمبر نے دیکھا بڑے اچھے لوگ ہیں، جو وعدہ انہوں نے کیا اس وعدے کے اوپر یہ قائم ہے۔ مگر اب جب اتوار کو بازار سجا اور وہاں پر خریدار آئے تو پتہ چلا کہ اتنی مچھلیاں آئی ہیں کہ اتنی تو کبھی نہیں آئیں۔ خریدار بھی دیکھ کر حیران ہیں، باقی لوگ بھی دیکھ کے حیران ہیں کہ اتنی مچھلیاں۔ پیغمبر اکرم نے کہا کہ اس میں کوئی گڑبڑ گھوٹالہ ہے۔ جناب داؤد نے کہا کہ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو اب یہ بتانے کے لیے تیار نہیں، بس اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو اطلاع دی کہ انہوں نے یہ دھوکہ دیا ہے۔ کیا یہ واقعی دھوکہ تھا؟ کس کو دھوکہ دے رہے تھے؟ دیکھیے، جال ڈال کر، دھوکہ دے کر، ڈنڈی مار کر اطمینان سے آ کے عبادت کر رہے تھے۔ مجھے معاف کیجیے گا، مگر جب میں اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کے بہت سے ایسے افراد جو تجارت کرتے ہیں ان کا بھی کام اس سے مختلف نہیں ہے، وہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ جب خوب مال حرام جمع ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں سال میں ایک بار جا کے عمرہ کر لو، سال میں ایک بار جا کر حج کر لو۔ بالکل اسی طرح یہ بھی اطمینان سے آ کے عبادتیں کر رہے ہیں۔ پیغمبر کو پتہ چلا، کیا کیا یہ تم نے؟ کس کو دھوکہ دیا؟ تم کو بتا دیا گیا تھا کہ سزا بہت سخت ملے گی، اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اب دیکھو کتنی سخت سزا ہے جو تمہیں ملتی ہے۔ بس فوراً انہوں نے اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے لیے دعا کیجئے، وسیلہ بنیے ہمارے لیے، ایک مرتبہ اور موقع دیجئے، اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔ توبہ کی درخواست کی، نبی کریم نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، پالنے والے ان کو ایک اور موقع دے دیں، ایک اور موقع دے دیا گیا۔ کچھ دن گزرے، عبادت کرتے رہے، اور پھر وہی آزمائش کہ اس دن مچھلیاں بہت، عبادت کے دن، اور باقی دن مچھلیاں کم۔ پھر انہوں نے کہا کہ کوئی تدبیر کرنی چاہیے، تو اب کیا کیا؟ انہوں نے کچھ حوض بنائے اور اس حوض میں نالیاں بنائیں دریا سے ملا کر۔ پیغمبر نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہمارے بزرگ جاتے ہیں پانی بھرنے کے لیے تو پھسل جاتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں تو گر جاتی ہیں، لہٰذا یہ آسانی ہو جائے گی، ذرا حوض میں وہاں سے نالیاں بنا دی ہیں، وہاں سے پانی کھول دیں گے تو پانی یہاں تک آ جایا کرے گا۔ نبی خاموش ہو گئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ جمعے کی رات کو نالیاں کھول دیں، پانی بہتا ہوا آیا، اس کے ساتھ مچھلیاں آئیں سنیچر میں، اور پھر اس کو بند کر دیا۔ اتوار کو جا کے پھر انہیں پکڑ لیا۔ یعنی وہی دھوکہ، وہی دھوکہ۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ حرام اگر منہ لگ جائے انسان کا پھر آسانی سے چھوٹتا نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ پھر وہی دھوکہ دیا، پھر آ کے مسجد میں بیٹھ گئے، عبادت کرنے لگے۔ اس دور کے اعتبار سے جو بھی عبادت خانہ تھا آ کے سب جمع ہو گئے اس میں۔ پھر نبی کو معلوم ہوا، کہا تم نے بہت برا کیا، اب سزا ملے گی۔ تو انہوں نے قدموں میں گرا دیا اپنے آپ کو نبی کے، کہ نہیں نہیں، ہمیں ایک موقع اور دلوائیے، ایک موقع اور دلوائیے، اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔ مگر وہ جو مچھلیاں ان کو نظر آتی تھیں،
جب مچھلیاں نظر آتی تھیں بھول جاتے تھے اپنے وعدے کو. مجھے نہیں معلوم، لیکن آج بھی جو تاجروں کی اصطلاح میں بولا جاتا ہے، وہ میں کسی سے بات کر رہا تھا تو مجھے بتا رہے تھے پراپرٹی ڈیلنگ کا ان کا کام ہے، تو تذکرہ کر رہے تھے کہ بڑے بڑے تاجروں کے فون آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ کوئی مچھلی پھنسی. پتہ نہیں یہ مچھلی پھنسنے کی اصطلاح، یہ محاورہ وہیں سے تو نہیں آیا ہے کہ کوئی مچھلی پھنسی. کیا مطلب ہوتا ہے ان کا؟ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا انسان ہو جو مجبوری میں اپنا گھر فروخت کر رہا ہو، ایسا مجبور ہو گیا ہو کہ اس کو اب اپنی پراپرٹی سیل کرنی ہو، تو ہم اس کو فوراً کیش دے کر کم وقت لگائے ہوئے اس سے وہ لے لیں اور بعد میں بڑے منافع کے ساتھ اس کو بیچیں گے. توبہ کر لی، پھر ایک مرتبہ ان کو موقع مل گیا، مگر بعض آنے والے کہاں تھے. تیسری مرتبہ پھر وہ موقع آیا کہ انہوں نے دیکھا، لیکن اب پوری قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی. کچھ وہ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، خبردار ایسا نہ کرنا، تم نے نبی سے وعدہ کیا ہے، اللہ سے وعدہ کیا ہے، کتنی مرتبہ اپنے وعدے کو توڑو گے، کس کو دھوکہ دے رہے ہو، عذاب آئے گا اللہ کا، اس عذاب سے ڈرو. جب انہوں نے یہ تقریر کی تو قوم 2 طرح کے افراد میں تقسیم ہو گئی. ایک وہ جو تقریر کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں ان سے کہ ایسا نہ کرنا، نہ ہم ایسا کریں گے نہ تمہارے ایسا کرنے پر خاموش رہیں گے. دوسرے وہ کہ جو ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھائی تم کو کیا بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے تم نبی سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا چاہتے ہو تو کرو، ہم بھی تمہارے ہی ساتھ ہیں، نبی سے کیا ہوا وعدہ ہم بھی پورا کریں گے. لیکن اگر یہ ڈوبنا چاہتے ہیں، غرق ہونا چاہتے ہیں، تباہ ہونا چاہتے ہیں، تو ان سے اٹکنے کی ضرورت کیا ہے، جانے دو ان کو جس راہ پر جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم اپنا فریضہ انجام دیں گے، یہ بات کو مانے یا نہ مانے، اتنی طاقت تو نہیں رکھتے ہم انہیں کہ طاقت کے بنا پہ ان کو روک دیں، لیکن ہم زبانی طور پر ان کو دعوت حق کی دیتے رہیں گے، اللہ کی اطاعت کی طرف بلاتے رہیں گے. تو اب 3 حصوں میں پوری قوم تقسیم ہو گئی. ایک گروپ وہ تھا جو کہتا تھا کہ ہم خود بھی برائی نہیں کریں گے اور ان کے برائی کرنے پر خاموش بھی نہیں رہیں گے، ان کو نیکی کی دعوت دیں گے. دوسرا کہتا تھا کہ بھائی ہم خود کو بچا لیں گے مگر ان سے ہم کچھ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ہمارے تعلقات خراب ہوں گے، ان سے ہم بولیں گے تو بے عزتی ہوگی اگر ان سے کچھ کہیں گے تو، لہذا بس ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا. اور ان سے کہتے تھے کہ بھائی تم بھی نہ بولو، نہ کہو ان سے کچھ، کیوں اپنے آپ کو رسوا کراتے ہو، کیوں اپنے آپ کو ذلیل کراتے ہو. تو وہ ان سے کہتے تھے کہ بھلے لوگوں، تم کیسے مبلغ ہو کہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے سے تو روک رہے ہو، اور وہ جو گناہ کر رہے ہیں ان کو گناہ کرنے سے روکتے نہیں ہو. ان کو نہیں کہتے کہ گناہ کرنے سے رک جاؤ، ہم سے کہتے ہو کہ نیکی کرنے سے رکو. تو ہم تو نیکی کی دعوت دینے سے رکیں گے نہیں، ہم خود بھی نیکی کریں گے، نیکی کی دعوت بھی دیں گے. بس یہی 3 طرح کے لوگ کل بھی تھے، یہی 3 طرح کے لوگ آج بھی ہیں، یہی 3 طرح کے لوگ آگے بھی ہوں گے. یہی 3 زندگیاں ہیں جو قرآن کریم ہمارے سامنے پیش کر کے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ کامیابی کی زندگی کون سی ہے. ان 3 زندگیوں کو دیکھو اور اس کے بعد آئینہ دیکھو اور پھر اپنے آپ سے سوال کرو کہ ہم ان تینوں میں سے کون سے ہیں. وہ کہ جنہوں نے علل اعلان برائی کرنے کا ارادہ کر لیا، جن کو کسی کا خوف نہیں اللہ اور رسول کا، کسی کا خوف نہیں قرآن اور اہل بیت کا، کسی کا خوف نہیں، بالکل ہر ایک سے بے خوف بے حیا اور ڈھیٹ بن کے جو حق کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں. اور دوسرے وہ کہ جو خود برائی سے رک گئے ہیں مگر دوسروں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، یعنی جنہیں میں نے شروع میں کہا کہ جو نیکیاں جمع کرنے کا شوق تو رکھتے ہیں مگر گناہوں سے بچنے اور بچانے کا شوق ان کو نہیں ہے. اور تیسرے وہ کہ جو خود بھی گناہوں سے بچتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے کے گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہر ایک کو جائزہ لینا ہے. یہی 3 طرح کی زندگی ہے. ایک دن جب یہ نیک لوگ دعوت دینے والے چلے، عبادت اور دعوت جن کے یہاں دونوں چیزیں تھیں، وہ نکلے کیا بھائی ہم اپنا فریضہ تو انجام دیں، ہم ان کو تو خوف دلائیں کہ نبی کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے حکم کو یوں پامال نہ کرو. یہ گئے تو آج انہوں نے عجیب منظر دیکھا. ایک تو وہ راستے والے کہیں موجود نہیں تھے جو درمیان میں روک لیتے تھے، اور ایک جن کو دعوت دی جاتی تھی جو اڑے ہوئے تھے، جب ان تک پہنچے
تو کیا دیکھا کہ عذاب اللہ کا آ چکا ہے اور وہ سب بندروں اور خنزیروں میں مسخ ہو چکے ہیں۔ یہ انہیں دیکھ کر پہچان تو رہے ہیں، یہ ہمارا فلاں عزیز ہے، یہ فلاں دوست ہے، فلاں محلے والا ہے، یہ فلاں شخص ہے، مگر سب مسخ ہو چکے ہیں۔ اب وہ بھی رو رہے ہیں اور یہ بھی ان کی حالت زار پر اور اللہ کے عذاب پر گریہ کر رہے ہیں، کاش تم نے ہماری بات مان لی ہوتی۔ اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم نے ان کی بات مان لی ہوتی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ان کی حالت زار پر روتے ہوئے یہ واپس پلٹے، اے معبود ہم پہ ایسا عذاب نہ لانا، اے معبود ہمیں اپنے فرما برداری کے دائرے سے، اطاعت کے دائرے سے نکلنے نہ دینا۔ مگر پھر خیال پیدا ہوا وہ تیسرا گروہ کہاں ہے؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو ہم کو روکا کرتے تھے؟ آج وہ ہمیں روک نہیں رہے۔ اب جو انہیں تلاش کیا، دیکھا وہ بھی بندروں میں مسخ ہو چکے ہیں اور ان کے منہ پر مہر لگ چکی ہے، کیونکہ حق کی دعوت نہیں دیتے۔ یہ زبان گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، یہ زبان اس لیے ہے کہ انسان اس سے عبادت کا فریضہ انجام دیتا رہے، لوگوں کو بلاتا رہے۔ اس فریضے کو نہ انجام دینے کے نتیجے میں ان کی زبانیں بند ہو چکی، مہر لگ چکی۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو یہی دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرف پلٹنا ہے، ہمیں کہاں جانا ہے۔ اسی لیے بار بار بتایا گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں کے فریضے کو انجام دو۔ صرف اپنے دامن میں نیکیاں سمیٹ کر بیٹھ نہ جانا، بلکہ نیکیوں سے پورا گلشن مہک اٹھے ایسا عمل انجام دینا، ایسی دعوت دینا۔ اور وہ ممکن نہیں ہے اس وقت تک جب تک تمہارے سامنے کوئی نمونہ نہ ہو۔ نمونہ کیسا؟ کامل نمونہ رسول اللہ کی صورت میں تمہارے سامنے موجود ہے، اور اس کے بعد پھر 12 کامل نمونے موجود ہیں۔ اور یہ نہ کہے کوئی کہ یہ تو مردوں کا کام تھا، خواتین کا اس سے کیا لینا دینا۔ لہٰذا ایک خاتون کامل کے طور پر بنت رسول، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت موجود ہے۔ یہ سارے نمونے ہمارے سامنے ہیں۔ ہم یہ کہہ کے گزر نہیں سکتے کہ ہم نے خود کو نیکی کی راہ پر چلا لیا، نیکیاں جمع کر لیں، اب ہمیں اوروں سے کیا لینا دینا۔ اس لیے کہ جب بھی ہم یہ کہیں گے، ہماری سماعتوں پر دستک دے گی ہمارے آقا و مولا کی وہ آواز جو مدینے سے نکلتے وقت آقا نے نعرہ بلند کیا، میں کیوں جا رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے بابا کے کردار کی روشنی پھیلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور میں کیسے یہ کروں گا؟ میں یہ کروں گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے، لوگوں کو برائی سے روک کر نیکی کی دعوت دے کر۔ آقا چلے، کیا جانتے نہیں ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ نہیں، خوب معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہے، مگر جو حق کی راہ میں نکل پڑتے ہیں وہ پھر انجام کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر ان کے ذہن میں ہمیشہ ایک ہی پیغام رہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کے ہیں اور اسی کی طرف ہماری واپسی ہے۔ اور اس راہ میں کیا صدمے ہیں جو اٹھائے ہیں، کیا زخم ہیں جو کھائے ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں جو برداشت کی ہیں، مگر اپنا پیغام دیتے ہوئے، ہر مرحلے کے اوپر تعارف کراتے ہوئے، لوگوں کو پہچنواتے ہوئے، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں حسین ابن علی نواسۂ رسول ہوں، میں علی و فاطمہ کا فرزند ہوں، میں کیوں تمہارے درمیان آیا ہوں؟ امام بار بار بتا رہے ہیں کیوں یہ ذکر کر رہا ہوں۔ اگر ان خطبات کو جمع کریں تو بات سامنے آئے گی۔ اس لیے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حق پرانا ہونے سے مٹ جائے۔ اگر نماز پڑھ لینے کی آزادی ہے، روزہ رکھنے سے کوئی روک نہیں رہا، حج کے لیے چلے جاتے ہو، زکوٰۃ دے دیتے ہو، تو یہ سمجھ رہے ہو تم نے میرے جد کے دین کا حق ادا کر دیا۔ ذرا اپنے گھروں سے باہر نکل کے دیکھو کہ پیغمبر کی امت پہ کیا گزر رہی ہے، میرے نانا کے دین پر کیا گزر رہی ہے، کس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ آؤ اٹھو۔ اور پھر وہ موقع بھی آیا کہ جب اتمام حجت کر چکے
دیکھا کچھ لوگ اس لیے شریک ہو گئے ہیں ساتھ میں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جنگ ہوگی تو فاتح بدر و حنین کا بیٹا ایسی شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرے گا، مال غنیمت ہاتھ آئے گا، ہم آقا کے ساتھ ہوں گے تو مالا مال ہو جائیں گے۔ تو پھر اعلان کیا کہ سنو، میرے جانے کے مقصد کو پھر سمجھ لو، میں کسی ملک کے لیے نہیں جا رہا ہوں، حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں دین اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا لہو خاک میں ملانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لہٰذا جو میرے ساتھ آنا چاہے وہ اس بات کو واضح رکھے، ورنہ چلے جاؤ، راستہ کھلا ہوا ہے۔ اس وقت اٹھنے والے اٹھے اور کہا کہ آقا آپ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ شب عاشور کی تقریر تو بعد میں ہے، اس سے پہلے ہی تقریر، آقا آپ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اگر مجھے 70 مرتبہ قینچی سے کاٹ کے بدن جدا کیا جائے، روح نکل جائے، پھر پلٹے، اور 70 مرتبہ ایسا ہو اور میرے 70 مرتبہ جان دینے سے آپ کا اکبر بچ جائے، آپ کا خانوادہ بچ جائے، تو مجھ سے زیادہ خوش قسمت کون نہیں ہوگا۔ قافلہ بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں دیکھا کوفے کی طرف سے 2 سوار آ رہے ہیں۔ آقا نے انہیں قریب بلایا، ان کو آنے کا اشارہ کرنے جب خادم پہنچے تو وہ اور دور چلے گئے۔ تب مولا کے طرف سے جانے والے گئے، انہیں لے کے آئے، بھائی دور کیوں جاتے ہو؟ آ کے قریب آئے، امام کو سلام کیا۔ مولا نے کہا کیا کوفے کی بھی کوئی خبر ہے؟ میرے بھائی مسلم ابن عقیل کا بھی کچھ پتہ ہے؟ انہوں نے کہا مولا ہم آپ کے سامنے بیان کریں یا الگ سے بیان کریں؟ امام نے کہا یہ میرے اہل بیت، ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، جو کہنا ہے کہو۔ کہا آقا جب ہم کوفے سے نکلے تو مسلم ابن عقیل کہ لاش کے پیر میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا۔ بس امام نے یہ سنا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے مرتبہ اس کے بعد قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کی بیٹی عاتقہ کو امام نے طلب کیا، بلایا، بچی کو اپنی آغوش میں بٹھایا، پیار کرنے لگے۔ خاندان اہل بیت کی بچی تھی، سمجھ گئی۔ ایک مرتبہ کہا کہ اے آقا میرے بابا کی خیر تو ہے، آپ تو مجھے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے، آپ تو ایسے مجھ سے۔ ایک مرتبہ امام نے سینے سے لگایا، اے میری بچی تو یتیم نہیں، میں تیرا باپ ہوں، تیرا بابا مارا گیا مگر میں موجود ہوں۔ میں کہتا ہوں کاش یہ منظر سکینہ نے دیکھا ہو، ورنہ یہ تصور رہے گا جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اسے خبر دی جاتی ہے، مگر کیسے بڑے پیار و محبت کے ساتھ خبر دی جاتی ہے۔ ہائے سکینہ، ہائے ہائے فاطمہ زہرا کی پوتی کہ جسے بابا کی شہادت کی خبر ملی تو کیسے ملی؟ شمر نے تمانچے لگائے، ننھی سی چادر لوٹ لی، گوشوارے اتار لیے، اور ننھی سی بچی کہتی رہ گئی اے چچا واپس آ جائیے، بابا واپس پلٹ آئیے۔ انا للہ و انا